ان کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ بت پرستی وہیں سے شروع ہوئی تھی اور نئے رسول تھے، نئی کتاب اللہ نے دی، نئی شریعت اللہ نے دی، ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کفر و شرک سے مخاطب ہونے والے سب سے پہلے نبی تھے۔ ان کی عمر تھی 950 سال۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی نے فرمایا 950 سال تک ان کا ایک دانت نہیں گرا تھا، اور پورے 950 سال تک ان کا ایک بال سفید نہیں ہوا تھا، اور پورے 950 سال تک ان کے بدن میں ذرہ برابر کمزوری نہیں آئی تھی۔ یہ ایسے پیغمبر تھے، طاقتور تھے، لیکن لوگوں کی تکالیف پر 950 سال تک یہ صبر کرتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا کلام، اپنی بات اور اپنی کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی کی محبت میں اللہ نے ہم کو یہاں پر بٹھائے۔ قرآن مجید آج کی تفسیر میں آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے۔ یہود جو قرآن مجید کے تعلق سے جھٹلاتے تھے، پیغمبر کے اوصاف کو جھٹلاتے تھے، وہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں اور قرآن میں کیا فرق ہے، وہ آپ حضرات کو انشاءاللہ آدھے صفحے کے بعد وہ بات سمجھ میں آئے گی، تفصیل سے بات سامنے آئے گی۔ یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کی خباثتوں کا، ان کی شرارتوں کا، ان کی سازشوں کا، تقریباً بہت بارے سے انہی کا تذکرہ ہمارے سامنے ہے کہ کتنے سنگ دل ہیں، کتنے خبیث ہیں، اور اللہ نے ان کی 5 خباثتوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا کہ ایک کا بدلہ دنیا میں لے لیا، بقیہ 4 کا بدلہ اللہ کل قیامت میں دوزخ میں دیں گے، بہت دردناک عذاب ان کو دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ سب سے پہلا جرم ان کا، اور اس کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیا۔ کیا جرم تھا؟ فرمایا کہ ان کا جرم یہ تھا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام، ایسے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو ایک بیماری لگی ہوئی تھی، عرق النساء کی ایک بیماری لگی ہوئی تھی، غالباً رگوں کی بیماری تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ طبیب کس بیماری کے لیے آدمی کو کون سی چیز فائدہ مند ہے، کس بیماری کے لیے آدمی کو کون سی چیز نقصان دہ ہے، طبیب ڈاکٹر یہ طے کرتا ہے۔ اب اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری کے لحاظ سے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ مضر تھا، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ
وہ ان کے لیے پینا مناسب نہیں تھا، ان کی صحت کے لیے نقصان دہ تھا، تو اس لیے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور اس کا دودھ پینا بھی چھوڑ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کو بیماری تھی اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑا۔ آسمان سے اللہ نے نہ اونٹ کے گوشت کو حرام کیا نہ اونٹنی کے دودھ کو حرام کیا، لیکن یہودیوں نے کیا کیا، اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی ذات سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سوال کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بھی کہا، اے ایمان والو، جب وحی کا زمانہ ہوتا ہے تو اس وقت بے ضرورت سوال مت کرو، تم سوال کرو گے، اگر نبی نے ہاں کہہ دیا تو سب کے اوپر وہ چیز حرام ہو جائے گی، ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ وحی کا زمانہ بڑا نازک زمانہ ہوتا ہے، اس لیے نبی نے منع فرمایا۔ مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو نبی کے سامنے بیٹھ کر وحی کے زمانے میں بے ضرورت کسی چیز کا سوال کرے اور وہ چیز ان کے لیے حرام ہو جائے، تو سب سے بڑا مجرم ہے۔ تو یہودیوں کی یہ بری عادت تھی کہ سوالات پر سوالات کرتے تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا، وہ گوشت کو چھوڑ دیا، اب یہودیوں نے بھی اس کو کھانا چھوڑ دیا، تو ان کی اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، اللہ نے بعض پاک اور حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا حرام کیا، اونٹ کا گوشت یہودیوں کے لیے حرام کر دیا، اور اسی طرح اونٹنی کا دودھ بھی ان کے لیے حرام کر دیا، اور اسی طرح اللہ نے گائے اور بکری کے پیٹ سے جو خالص چربی نکلتی ہے، جو خالص بغیر گوشت کے ساتھ جو چربی آتی ہے وہ نہیں، صرف چربی جو آتی ہے پیٹ میں گائے اور بکری کی، اس چربی کو بھی اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دیا، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا کہ بہت ساری حلال چیزیں ہم نے ان کو حرام کر دیا ان کے اوپر، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ایک تو سزا دنیا میں ہم نے ان کو دی، آئندہ آپ کو ایک بات آئے گی لیکن اس وقت وہ کہنا مناسب نہیں ہے، 7ویں پارے میں انشاءاللہ رمضان کے بعد اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ ان کے اوپر بہت ساری چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، کس گناہ کی وجہ سے حرام کیا وہ بات وہاں پر آئے گی، سورہ مائدہ، سورہ انعام میں آئے گی، مستقل ایک لمبی بحث ہے یہودیوں کے تعلق سے، وہاں پر وہ بات آئے گی۔ اب یہاں پر اللہ نے کہا ایک تو سزا یہ ہے کہ ان کے اوپر حلال چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور ان کا دوسرا جرم تھا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ کیسے روکتے تھے؟ تورات میں اللہ نے صاف صاف علامتیں بیان کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے، مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے، مکے میں پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، دوسرا نام احمد ہوگا، خوبصورت ہوں گے، زلفیں ہوں گی، اور بہت ساری علامات اللہ نے بیان کیا، یتیم ہوں گے، ماں کا نام آمینہ ہوگا، ساری چیزیں اللہ نے تورات میں بیان کیا۔ لیکن یہودی کیا کرتے تھے، کفار اور مشرکین جب ان کے پاس جا کر پوچھتے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تمہاری کتاب میں کیا ہے، تو یہودی کیا کرتے تھے، اس کو مٹاتے تھے اور صاف کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں محمد کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کفار اور مشرکین کو اسلام لانے سے روکتے تھے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی اور ان کا گناہ تھا، یہ دوسرا گناہ تھا، دوسرا جرم تھا۔ تیسرا جرم کیا ہے؟ فرمایا وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، تیسرا گناہ یہ تھا کہ یہودی آپ جانتے ہیں آج دنیا کے اندر سب سے بڑا رشوت خور، سود خور اگر کوئی ہے تو وہ یہودی قوم ہے، لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ اس وقت بھی مدینے میں یہی کام کرتے تھے، عرب میں یہی کام کرتے تھے، آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ فائنینشیل کمپنیاں اگر کسی کی ہیں تو یہودی کی ہیں، عالمی اعتبار سے بول رہا ہوں، آپ حضرات غور کر لیں۔ اور یہاں تک کہ اب تو مسئلہ ایسا آ گیا ہے کہ اب تو آن لائن بھی آ گیا، اب آن لائن میں نوجوان پھنس رہے ہیں،
وہ بھی انہی کی چال ہے۔ دوسرا گناہ ان کا تھا سود خور تھے۔ کیا خور تھے؟ سود خور۔ لوگوں کو پیسے دیتے، اس سے وہ غیرہ قرضہ دے کر سود کھاتے تھے، حالانکہ تورات میں بھی اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کو بھی انہوں نے مٹا دیا، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ سود کے بارے میں تورات میں کچھ نازل نہیں ہوا۔ تو یہ ان کا تیسرا جرم تھا۔ چوتھا جرم کیا تھا ان کا؟ فرمایا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر رشوت لیتے تھے۔ اگر کوئی زنا کر دیا، اب اس کی سزا تورات کے اندر ہے کہ اسے پتھر سے مار کر اسے ختم کیا جائے، لیکن یہ لوگ رشوت لے کر کیا کرتے تھے؟ اس کے چہرے پر کالک مل کے گدھے کے اوپر بٹھا کر تھوڑا دوڑا دیتے، پھر اسے چھٹی کر دیتے تھے۔ ان کا یہ معاملہ تھا۔ اور اسی طرح تعویذ گنڈوں کے ذریعے سے لوگوں کا خون چوستے تھے، جیسے آج بہت سارے ہمارے درمیان میں بھی ہیں، امامت نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، اور اسی طرح چل پھر کر محنت نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ دکان کھول لو۔ تعویذ گنڈوں کی ایک دکان کھول لیے، 1000 روپے فیس ہے، 2000 روپے فیس ہے۔ اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ بچے نہیں ہوتے، اچھا بیٹھو، فوراً کہہ دیتا کہ تمہارے رشتہ دار تمہیں جو ہے بے اولاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، 15,000 روپے لگیں گے۔ یہ رشوت خوری ہے، یہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہے۔ یہ کام بھی کرتے تھے یہودی، تعویذ گنڈوں کا کام بھی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک تو رشوت خوری، تعویذ گنڈے، چوری، ڈاکہ زنی، اور اسی طرح دادا گیری کے ذریعے سے لوگوں کا مال ہڑپنا، یہ سب ان کے اندر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان 4 گناہوں کی وجہ سے ہم دنیا میں اس کی سزا نہیں دیں گے، ان کی سزا آخرت کے لیے ہم نے اٹھا کر رکھی ہے۔ کیسی سزا دیں گے؟ عذابًا علیما، یعنی دردناک عذاب دوزخ میں تیار ہے، اور کل قیامت میں سب دیکھ لیں گے۔ یہاں تک تو تذکرہ تھا ان یہودیوں کا جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے، پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آگے ان یہودیوں کا تذکرہ ہے، الحمدللہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، راسخ فی العلم، علم میں پختہ تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت اسید رضی اللہ عنہ۔ یہ یہودی تھے، لیکن جب حق سامنے آ گیا اپنے سر پہ انہوں نے جھکایا، اسلام قبول کر لیا۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، ہاں یہودیوں میں بعض وہ ہیں جو علم میں پختہ ہیں، نماز پڑھنے والے، ایمان لانے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لانے والے جو پہلے نازل ہوئی ہیں، اور قرآن پر بھی ایمان لانے والے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لانے والے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ نے کہا کہ ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے، بہت بڑا اجر دیں گے۔ وہ اجر کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت سے بڑھ کر تو کوئی اجر نہیں ہے۔ جنت میں آدمی چلا گیا، اس سے بڑا کامیاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا، یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک کام کر دیجئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام تیار شدہ کتاب لے کر اللہ کے پاس سے آئے تھے لکھی ہوئی، ویسی کتاب تم بھی لے کر آؤ۔ جیسے وہ ریڈی میڈ کتاب لے کر آئے تھے، ویسی کتاب تم بھی لے کر آؤ۔ یہ کیا؟ کبھی جبرائیل آتے ہیں، کبھی وہ اتارتے ہیں، کبھی یہ اتارتے ہیں، کبھی وہ حکم نازل ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ ان کا مطالبہ ایمان لانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ عداوت اور دشمنی سامنے والے کا مذاق اڑانے کے لیے تھا۔ تو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ارے اللہ کے بندو، سب سے پہلے جو وحی آئی دنیا کے اندر وہ کس نبی پر آئی؟ حضرت نوح علیہ السلام پر۔ تم مانتے ہو نوح علیہ السلام پر وحی آئی، تم مانتے ہو۔ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کے پاس فرشتے کو بھیجا، وحی بھیجی، اسی طرح پیغمبر کے پاس بھی ہم بھیج رہے ہیں۔ جب تم اسے مانتے ہو تو اسے بھی مانو، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کو بھی تم ان کا بیٹا نبی مانتے ہو۔ اسحاق و یعقوب، یعقوب کا تذکرہ کیا، اور الاسباط اور ان کی ساری اولاد کا تذکرہ، و عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آیا، و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان۔ اور اللہ نے یہاں پر 2 انبیاء کا تذکرہ بڑھایا،
سلیمان علیہ السلام کو یہودی نبی نہیں مانتے، اللہ نے کہا کہ تمہارا خیال غلط ہے، وہ بھی نبی تھے۔ یعنی بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ اللہ نے حضرت سلیمان کا بھی تذکرہ کیا، داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، باپ بیٹا داں کا۔ اور اللہ نے کہا کہ تم ان کو نبی نہیں مانتے، دیکھو میں ان کو انبیاء کے ساتھ ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ بھی نبی تھے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ حضرت سلیمان بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے۔ حضرت داؤد بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے۔ اللہ نے ان کا رد کیا، تمہارا خیال غلط ہے، تم گمراہ ہو۔ جس طرح حضرت ابراہیم نبی تھے، اسی طرح حضرت داؤد اور سلیمان بھی نبی تھے، ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ تو دوستو، سب سے پہلے نبی جو آئے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ بت پرستی وہیں سے شروع ہوئی تھی اور نئے رسول تھے، نئی کتاب اللہ نے دی، نئی شریعت اللہ نے دی۔ ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کفر و شرک سے مخاطب ہونے والے سب سے پہلے نبی تھے۔ ان کی عمر تھی 950 سال۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی نے فرمایا 950 سال تک ان کا ایک دانت نہیں گرا تھا، اور پورے 950 سال تک ان کا ایک بال سفید نہیں ہوا تھا، اور پورے 950 سال تک ان کے بدن میں ذرہ برابر کمزوری نہیں آئی تھی۔ یہ ایسے پیغمبر تھے، طاقتور تھے، لیکن لوگوں کی تکالیف پر 950 سال تک یہ صبر کرتے رہے۔ اس کو تم مانتے ہو؟ یہودیوں سے اللہ کہہ رہے ہیں تم حضرت نوح کو مانتے ہو، ان تمام انبیاء کو مانتے ہو، حضرت ایوب کو مانتے ہو، تو جس طرح ہم ان کے پاس کتاب کو بھیجی ہے، کتاب نازل کی ہے، وہی بھیجی ہے، اسی طرح پیغمبر کے پاس بھی بھیج رہے ہیں۔ اب تم دشمنی کو چھوڑو، عداوت کو چھوڑو، پیغمبر پر بھی ایمان لاؤ۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اللہ کے نبی کو صرف قرآن نہیں دیا گیا، ہم نے زبور بھی دی۔ کس کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ زبور، حضرت داؤد کی حالت یہ تھی، مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب زبور کو پڑھتے تھے، خوش الہان تھے، پہاڑی جانور بھاگ کر آتے تھے اور سامنے آ کر اللہ کی کتاب کو سنتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، لوگ کھڑے ہوتے تھے ان کے پیچھے، پہلے سب بنتی تھی، سب سے پہلے جنات کھڑے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد انسان کھڑے ہوتے، پھر اس کے بعد جنات کھڑے ہوتے، پھر اس کے بعد جانور وغیرہ سب کھڑے ہوتے۔ پرندوں کی یہ حالت ہوتی کہ آسمان سے آتے اور پرندے لوگوں کے سروں کے اوپر پر بچھائے ہوئے سنتے تھے اللہ کی کتاب۔ ان کو بھی ہم نے کتاب نازل کی، اس پر تمہارا ایمان ہے تو اس کو بھی مانو۔ آگے اللہ نے کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، ہم نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، اور بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہم نے قرآن مجید میں نہیں کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھا اس آیت کے تحت میں، یا رسول اللہ کل انبیاء کتنے ہیں؟ نبی نے فرمایا 1,24,000 انبیاء اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اچھا، اس میں سے رسول کتنے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 313 رسول ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں نئی شریعت، نئی کتاب لے کر آنے والا، نئی شریعت، نئی کتاب لے کر آنے والا، اس کے مخاطب کفار اور مشرکین ہوتے ہیں، اسے رسول کہتے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی جو ہے رسول جو پہلے گزر کر رہتا ہے اس کی سپورٹ میں آتا ہے، اسی کی کتاب، اسی کی شریعت لوگوں کے درمیان میں چل پھر کر محنت کرتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ رسول تھے، ان کے بعد جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے وہ سب کے سب نبی تھے، ان کی سپورٹ، ان کی تائید اور انہی کی کتاب لوگوں کے درمیان میں تبلیغ کرتے تھے۔ یہ فرق ہے نبی اور رسول کے درمیان میں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند انبیاء کا تذکرہ آیا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 کے اندر تک کا تذکرہ، کوئی 26 کا ہے، کسی نے 27 کا ہے، کسی نے 30 کا، کسی نے 45، اس طرح بہرحال چند انبیاء کا تذکرہ۔ لیکن چونکہ یہ کتاب یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، تعداد کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب صرف نصیحت کی کتاب ہے۔ اللہ صرف انہی کا تذکرہ کرتے ہیں جن سے امت کو نصیحت کرنا مقصود ہو۔ یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ تو صرف نصیحت کی کتاب ہے۔
اللہ نے کہا بہت سارے انبیاء کو ہم نے خوشخبری دینے والا بھیجا، بہت سارے انبیاء کو ہم نے ڈرانے والا بھیجا۔ کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ تاکہ لوگ کل قیامت کے دن آ کر یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا اس لیے ہم ایمان نہیں لائے، یہ عذر پیش نہ کریں۔ امام صاحب کیوں اعلان نہیں کرے؟ جامع مسجد والوں نے پوچھا امام صاحب تم اعلان کیوں نہیں کیے؟ میں کھڑے ہو کر کہوں گا کہ بھئی آپ کی جانب سے اعلان ہی نہیں آیا، جب آپ کا اعلان نہیں آیا تو میں اعلان کیسے کروں؟ تو میں عذر پیش کر سکتا ہوں۔ تو اسی طرح کل قیامت کے دن لوگ کھڑے ہو کر اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا اس لیے ہم عمل نہیں کیے اچھے عمل۔ تو یہ عذر نہ رہے اس لیے اللہ نے ہر ایک تک پیغمبر کو بھیجا ہے، ہر قوم کے پاس پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہ کرے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی نے کہا تم سچ بولو، کیا میں اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں؟ تمہاری کتاب میں میرا تذکرہ نہیں ہے، میری ماں کا تذکرہ، میرے باپ کا تذکرہ نہیں ہے، میرے خاندان کا تذکرہ نہیں ہے، مدینے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے کہا، یہودی کے سردار تھے، علماء تھے، انہوں نے کہا آپ کون ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ دوستوں اندھا اگر کنویں میں جا کر گرتا ہے تو یہ کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ تو اندھا ہے، سامنے کنواں ہے، معلوم نہیں پرانے زمانے میں کنویں کا زمانہ تھا تو آدمی راستوں میں کنواں ہوا کرتا تھا تو اندھا گر جاتا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر بینا جس کے اندر روشنی ہے اور دیکھنے کی صلاحیت ہے اگر وہ گر گیا تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزل بعلم، اے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہاری گواہی دیں یا نہ دیں اللہ تمہاری گواہی دیتا ہے، تمہاری نبوت کی، تمہاری رسالت کی گواہی اللہ دیتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ان کا کیا حساب ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا اور تمہاری گواہی کس کے ذریعے دے رہا ہوں؟ کلام اللہ کے ذریعے سے، میرے کلام کے ذریعے سے۔ اب آپ کو سمجھاؤں گا کہ قرآن میں اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے۔ دوستوں جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ سب کے سب کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آپ سمجھیں فرق کو، اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو مضمون بھیجا، فرشتے اپنے الفاظ میں نبی کو لے کر پہنچائے، نبی اپنے الفاظ میں امت کے سامنے اس کو پیش کیا، یہ دوسری کتابوں کی ہے۔ اسی لیے قرآن نماز کے اندر یہودی تورات نہیں پڑھتے، وہ زمانے کے یہودی نماز میں تورات نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور ہم مسلمان نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ایک ہی سرچشمے سے نکلا، حضرت جبرائیل اس کو لے کر اللہ کے نبی تک پہنچے، سارے وہ الفاظ اللہ ہی کے تھے، اس میں ذرہ برابر رد و بدل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو سنا، اللہ کے نبی کے سینے میں محفوظ ہوا، آپ صحابہ سے لکھوا دیتے، جو اللہ کا کلام آتا تھا اسی کو لکھوا دیتے۔ الحمدللہ کوئی کتاب آج باقی نہیں ہے سوائے اللہ کے کلام کے، اور قیامت تک یہ قرآن زندہ رہے گا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ایک ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ آپ تراویح میں دیکھیں گے علماء حفاظ مصلی پر کھڑے ہو کر روزانہ 1.25 پارہ 1.5 پارہ پڑھتے ہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی کی کتاب نہیں ہے۔ آگے فرمایا اس کلام کی برکت سے ہم تمہاری گواہی دیں گے اور اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، جیسے یہودی ہے، یہ بہت گمراہی میں، ان کی انتہائی درجے کی یہ گمراہی ہے، ان کے لیے راستہ بند ہو چکا ہے ہدایت کا۔ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کل ہم ان کو قیامت میں نمٹا لیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ظلم کیا، کفر کیا، نہ اللہ ان کی مغفرت کریں گے، نہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، ان کو تو ایک ہی راستہ ہے، وہ دوزخ کا راستہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آخر میں پورے لوگوں کو چیلنج، یہودیوں کے ساتھ سارے کفار، ایمان والے، سب کو ملا کر اللہ چیلنج کر رہے ہیں اور اللہ دعوت دے رہے ہیں، دیکھو یہ محمد تمہارے پاس آئے ہیں، میرا کلام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، آخری نبی ہیں، ان کی بات مانو، نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ میرے پاس آسمان اور زمین سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آ کر دھمکاتا ہے،
ہم آپ کو مسجد سے نکالیں گے. مسجد والے کہتے ہیں کیا بگاڑے گا تو ہمارا, یہ اکبر کی تھوڑی مسجد ہے, یہ تو ٹرسٹ ہے, کیا بگاڑے گا تو, سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے. ایسے اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے ایمان لانے سے نہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے, نہ تمہارے کفر کرنے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہت میرے ہاتھ میں, تم میرا کیا بگاڑو گے؟ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے, تم کیا بگاڑو گے میرا؟ آخر میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, تمہارے پاس پیغمبر آیا کتاب کو لے کر اپنے رب کی جانب سے, تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم مان لو, اور اگر تم نہیں مانو گے تو یاد رکھو آسمان اور زمین کے اندر جو بھی ہے وہ سب میرا ہے, تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, حکمت والے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کی محبت عقیدت نصیب فرمائے, قرآن سے استقامت کے ساتھ اسی طرح بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے.